ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اور اس تے پیارے حبیب کریم فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد خالق کائنات دا بے شمار احسان ہے کہ جس نے اپنے فضل و کرم دے نال سنساریاں نو اپنے گھر دے اندر جمع فرمایا۔ دعا ہے میرا کریم پروردگار سنساریاں نو ساری زندگی
اپنے دربار دیاں محبت بھریاں حاضریاں نصیب فرمائے۔ برادران گرامی قدر، میں خطبہ دے اندر آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے جس دے اندر رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ارشاد فرمایا، الم یجد کا یتیمن فآوا، اے میرے حبیب اساں دوہن یتیمی دی حالت وچ ویکھیا تے اپنی بارگاہ دے اندر اساں دن سہارا عطا فرما دیتا۔ جدوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی اجے پیدائش نہیں ہوئی، سرکار دنیا تے تشریف لے کے نہیں آئے، حضور دی آمد تو 3 مہینے پہلے یا 4-5 مہینے پہلے، مختلف روایتاں دے اندر 6 مہینے بھی آکھیا جاندا ہے، آپ دے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا انتقال ہو گیا۔ رب دی حکمت دے نال، رب دی مرضی دے نال فرشتے نے جدو اے معاملہ ویکھیا، انہاں عرض کیتا، مولا کائنات سب تو اعلی ہستی ہے، اجے دنیا تے آیا نہیں تے یتیمی دا دکھ او دا انتظار کر رہا ہے۔ مولا گل بڑی عجیب لگ دی ہے، تیرا سب تو پیارا محبوب ہے، اس تے باوجود یتیم ہو رہا۔ رب نے فرمایا، اے میرے ملائکہ، ایہی تے میں دنیا نو دسنا چاہنا کہ جس دے نال خدا دی ذات ہوئے ان دنیا دے کسے سہارے دی کوئی لوڑ نہیں ہوندی۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ او دی آپ حفاظت کرنا والا ہے، اللہ خود او دی نگرانی فرمان والا ہے۔ حضور تو یتیم پیدا کرن دیاں علماء نے حکمتاں لکھیاں نے، کیونکہ رب دا کوئی فیصلہ بھی حکمت تو خالی نہیں ہوندا۔ رب جڑا بھی کم کردا ہے نا، اللہ کریم حکمت والا ہے، او دے اندر بے شمار فائدے اور مقصد ہوندے نے۔ اللہ جاندا ہے کہ میرا حبیب ساری کائنات دیاں دکھ دیاں ماریاں دا غم گسار بن کے آنے والا ہے، اے تے دکھاں دردیاں دے ماریاں واسطے سہارا بن کے آنے والا ہے۔ اور سارے بندے جاندے نے انسان جس دکھ وچوں، جس تکلیف دی کیفیت وچوں آپ گزریا ہوئے نا، پھر بعد وچ اس تکلیف والا بندہ جدوں نظر آوے، بندے نے اپنا وہ ٹائم یاد آ جاندا ہے، اپنا وہ وقت یاد آ جاندا ہے، اور پھر اس جذبے دے نال، اس احساس دے نال بندہ اس دی خدمت کردا ہے، او دے دکھاں درداں دا مداوا کردا ہے۔ رب نے اپنے یار نو اس واسطے یتیم پیدا کیتا ہے، ان سہارے دی تے لوڑ کوئی نہیں، رب آپ ہی دی حفاظت کرنا والا ہے۔ اے یتیمی دے تجربے وچوں گزرے گا، جدوں بھی کوئی دکھ دا ماریا ادی بارگاہ دے وچ آئے گا، کملی والا رب دا یار سینے نال لگا لوے گا۔ اللہ نے فرمایا، میرے حبیب او ویلا یاد کرو، اساں ویکھیا کہ تسی یتیم ہو، سر دے تو باپ دا سایہ اٹھ چکیا، لیکن رب نے انج حفاظت کیتی ہے، ایسی پناہ عطا فرمائی ہے کہ جویں باپ دادا اور قبیلے والے رل کے کسے دی پرورش کرن، ہو سکتا ہے وہ بھی اس انداز نال انسان نہ سنبھال سکن جویں رب ذوالجلال نے انتظام فرما لیا۔ برادران گرامی قدر، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے میرے سونے حبیب، اللہ پاک نے اپنے یار دے سونے چہرے دیاں قسماں کھا کے، اپنے محبوب دیاں زلفاں دی قسماں بیان کر کے رب ذوالجلال نے پہلے مخاطب کیتا ہے، پہلے اللہ پاک نے اپنے یار دے ناز اٹھائے نے، حسن و جمال دیاں تعریفاں کیتیاں نے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، اے میرے سونے چہرے والیا، سیاہ زلفاں والیاں، اونا کالیاں کالیاں گھٹاواں دی طرح زلفاں والیا، ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تن چھوڑیا نہیں، تیرا اللہ تیرے نال ناراض بھی کوئی نہیں ہویا۔ برادران گرامی قدر، ان آیتاں دا شان نزول کیے، اللہ کریم اپنے یار نہ گفتگو کردا رہیا، اللہ پاک اپنے حبیب
تے قرآن پاک دی آیتاں نازل کردا جو کوئی آیت ہوندی ہے اللہ دی بارگاہ دے وچوں جبریل کوئی آیت لے کے آندے نے اللہ دے محبوب نو سناندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم او آیت کریمہ اپنے غلاماں نو سنا دیندے نے کافر لوگ آیتاں سن کے مذاق کردے نے ایمان والے آیتاں سن کے خوش ہو جاندے نے برادران زی وقار اے سلسلہ اسی طرح چلدا جا رہا قرآن نازل ہوندا رہا کچھ عرصے دے واسطے اللہ کریم نے وحی دا سلسلہ بند کر دیتا ہے چند دنوں تک کوئی آیت نازل نہیں ہوئی حضور دا بھی دل پریشان تے ہو گیا اللہ دے محبوب اپنے غلاماں نو کوئی آیت نہیں دیندے پے کیوں اللہ والو آندی جے کوئی نہیں جدو رب والو کوئی نویں آیت آندی تے تاں میرے آقا اپنے غلاماں نو عطا فرماندے کافراں نے ویکھیا کئی دن گزر گئے نے محمد بن عبداللہ نے کوئی نویں آیت اپنے غلاماں نو نہیں سکھائی انہاں مذاق کیتا ہے انہاں مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے کافراں مکے والیاں نے آکھیا محمد دا رب انہاں نال ناراض ہو گیا محمد دے رب نے انہاں نال ناراضگی اختیار کر لئی ہے انہاں تنہا چھوڑ دیتا ہے جدوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے تانا سنیا خدا دی قسم رب دے یار دا دل بڑا دکھی ہو گیا برادران زی وقار اللہ دے سونے حبیب نے مصلی بچھا لیا تنہائی دے عالم اندر رب دے نال رابطہ قائم ہو گیا اللہ کریم نال تے ہر ویلے رابطہ اپنے یار دا ہوندا ہے اپنے دل دا دکھڑا سنایا عرض کیتا مولا انہاں میں تنگ کیتا ہے میں شکوا شکایت نہیں کیتا مولا انہاں میں پریشان کیتا ہے میرے راہ وچ کنڈے بچھائے نے مولا انہاں میں پتھر مارے نے انہاں میں بڑے بڑے ظلموں سے تم دا نشانہ بنایا لیکن اے میرے کریم مولا میں کوئی شکوا نہیں کیتا پر ہن جڑی یہ گل پہ کر دینے کہ محمد دا رب اتنا ناراض ہو گیا اے گل برداشت کرنا میرے وس وچ نہیں ہے مولا میں تے ہر دکھ اس سہارے تے سیندا رہیا کہ دنیا والے مخالف نے تے تاں کی ہویا میرا رب تے میرے نال ہے مولا اگر اے الزام لگ جاوے کہ رب بھی تے نال کوئی نہیں میرے پلے کی روے گا مولا تو میرا سہارا ہے میرا تیرے نال تعلق ہے یا اللہ مہربانی فرما اس الزام دی تردید فرما دے جدو رب دے سونے محبوب نے اپنے کائنات دے خالق و مالک اللہ دے سامنے اپنے دکھڑے دا اظہار کیتا برادران گرامی قدر اور اللہ نے اپنے یار نو تسلی دینی ہے رب نے اپنے محبوب نو حوصلہ دینا ہے کس انداز وچ حوصلہ دیتا جا رہا رب نے اس الزام دا جواب بعد وچ جتا ہے اپنے یار دے حسن و جمال دیاں قسماں پہلے بیان کیتیاں نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم دیکھو نا اللہ دے محبوب دا اپنے رب دے نال تعلق کیسا بے مثال ہے کیسا لازوال تعلق ہے کہ تنہائی دے اندر شکوہ کیتا مولا تیری میری محبت ہی تے میرا خزانہ ہے تیرا میرا تعلق ہی تے میرے واسطے سرمایہ حیات ہے مولا اگر اے الزام لگ جائے کہ محمد دا رب انہاں معاذ اللہ ناراض ہو گیا تے میرا دامن خالی ہو جائے گا مولا کرم فرما دے ہن اللہ پاک براہ راست بھی اپنے حبیب نو تسلی دے سکدا ہے کہ میرے محبوب انہاں دیاں گلاں تو پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں تین تے پتہ ہے نا میں تیرے نال ہاں میں ناراض کوئی نہیں ہویا لیکن رب نے اپنے یار دی محبت اور حضور دی عظمت کائنات نو دسی ہے قرآن دیاں آیتاں بنا دیتیاں نے فرمایا والضحا واللیل اذا سجا اے چند نالو روشن چہرے والیا اے سیاہ رات دی طرح چھا جان والیاں زلفاں والیا ما ودعک ربک وما کلا تیرے رب نے تن چھوڑیا بھی نہیں رب تیرے نال ناراض بھی نہیں ہویا پھر فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضا اے میرے حبیب تیرا رب تن اتنا عطا کر دے گا اتنا عطا کر دے گا کہ تیرا دل ساڑے نال راضی ہو جائے گا
تیرا دل خوش ہو جائے گا۔ اگے اللہ کریم نے پھر سابقہ وقت یاد کرایا، میرے حبیب پریشان ہونے دی کیڑی لوڑ ہے، ہن تے تساں نبوت دا اعلان کر چکے ہو، ہن تے لوگ تہاڈے ہاتھ تے بیعت کر چکے نے، پتھر تیرے ہاتھ دے تے اشارہ سن کے ویکھ کے کلمہ پڑھ دے نے، درخت تیری دعوت تے حاضر ہو جاندے نے۔ سنیا او ویلا یاد کر جس وے تسی یتیم ہو، یتیمی دی حالت وچ تسی تن چایا تے تن نبیاں دا تاجدار بنا دیتا ہے۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، سنیا دوہن اسی یتیمی دی حالت چکڑیا اپنی پناہ عطا فرمائی ہے۔ اچھا حضور جس وقت دنیا تے تشریف لے کے آئے تے عرب دا اے رواج ہے کہ جدوں بچے پیدا ہوندے نے اپنا اپنا ہر علاقے دا کلچر ہوندا ہے۔ عرب دا اے کلچر ہے کہ جدوں بچہ پیدا ہوندا ہے چند دن 10-12 دن اس نو گھر رکھ دینے، ماں اس نو دودھ پلاندی ہے، پھر باہر دیہاتی علاقیاں دے اندر دور دراز اس بچے نو بھیج دیتا جاندا ہے۔ وجہ کی ہوندی ہے کہ اتھوں دی آب و ہوا صاف ستھری ہوندی ہے، اتھوں دا ماحول ذرا سخت ہوندا ہے۔ بچے چونکہ وہ عرب جنگجو قسم دی طبیعت والے آئے نا، وہ چاہتے ہیں کہ گھر دے اندر بچہ لاڈ پیار دے اندر نرم و نازک ہو جاندا ہے۔ باہر جس وقت انہوں بھیجیا جائے نا، او دے آساب او دی شروع تو ہی تربیت ایسی کیتی جاندی ہے کہ اس کو سخت جان بنایا جاندہ۔ ہر سال دا ای رواج ہے۔ تے جس سال میرے آقا کریم دنیا تے تشریف لے کے آئے نے نا، اس سال بھی ڈھیر ساریاں دائیاں، ڈھیر ساریاں عورتاں او آئیاں نے بچے لین واسطے۔ حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے نام تو کون واقف نہیں ہے؟ سیدہ حلیمہ آپ فرمانیاں نے میں اپنے گھر دے اندر ہاں، بنو سعد قبیلہ میرا بڑا کمزور جہا ساڑا پورا محلہ تے علاقہ، اپنے گھر دے اندر ہاں۔ ایک رات میں ستی ہاں، دل وچ بڑے دکھ نے، میری ڈاچی نے بچہ دیتا تے او مر گیا۔ غریب بندے دا چھوٹا جا بھی نقصان ہوئے تے وہ بڑا پریشان ہو جاندہ نا۔ ڈاچی نے پھڑ دیتا، بچہ دیتا، وہ مر گیا۔ میرا خامند اس نو کوئی چوٹ لگی ہوتی، ہڈی ٹوٹ گئی، مالی حالات ویسے خراب نے، ڈھیر سارے دکھ آ گئے نے۔ میں اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا، مولا ایک تے غریبی اتو ڈھیر ساریاں مشکلہ میرے ہوتے نے۔ برادران گرامی قدر حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنیاں نے، جدوں یکے بعد دی گرے پے در پے دکھ ہوندے گئے نے، ادو جانور بیمار ہوندے جا رہے نے، ادو مالی حالات کمزور ہوندے جا رہے نے، ادو کھجوراں سک گئیاں نے، ڈاچیاں بکریاں بیمار کمزور ہو گئیاں نے، آمدن گھٹ ہو گئی ہے۔ برادران گرامی قدر حضرت سیدہ حلیمہ کہنیاں نے، میں رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا، مولا اے ساڈے اُتے ساریاں پریشانیاں نے، مولا کرم فرما۔ اس حال اندر میں سہ گئیاں، اکھ لگی ہے میرے بخت جا گئے نے، کوئی سونے چہرے والا سفید داڑھی دے نور والا آیا، او دے ہاتھ وچ دودھ والا پیالہ موجود ہے۔ اس نے من فرمایا، اے حلیمہ تیرے دکھاں دے زمانے مک گئے نے، ہن رب تیری تقدیر بدلن والا ہے۔ اے حلیمہ دودھ دا پیالہ پی لے۔ میں دودھ دا گھٹ بھریا، میرے دل نو سکون مل گیا ہے، اطمینان مل گیا ہے۔ جدوں میں دودھ پی لیا ہے، او بزرگ میں نے کہندے نے، اے حلیمہ کل مکے وال آ جا، اوتھے اللہ کریم تیرے تے کرم فرمائے گا، رب تیری بگڑی بنا دے گا۔ برادران گرامی قدر حضرت سیدہ حلیمہ کہنیاں نے، قافلہ جڑا جا رہا مکہ مکرمہ دی طرف، میں بھی انہاں ٹر پئیاں، میری ہٹھنی میری ڈاچی یا میری گھوڑی گدی دے الفاظ بھی آئے نے، او بڑی کمزور ہے، میں نال لے کے ٹر پئیاں۔ قافلے والیاں عورتاں میں بار بار تانے دینیاں نے، تو آپ بھی کمزور ہے، تیری ڈاچی بھی کمزور ہے، تو کس واسطے جاندے پئی ہے؟ تین ویکھ کے تیری جسامت ویکھ کے کس بندے نے اپنا بچہ دینا ہے؟ اور نہ آکھنا جدے اپنے پلے کچھ نہیں، جدی سواری ایڈی ماڑی ہے، اونوں کون بچہ دے گا؟ ساڈے بچے نو کون پالے گے؟ کس طرح پالے گے؟ حلیمہ کہنیاں نے، میں آپ نہیں جا رہی، کس نے بلایا ہے تا جا رہی ہاں۔ قافلے والیاں ڈس ہارٹ کر دیاں نے، حوصلہ شکنی کر دیاں نے، تیری وجہ تو ساڑا سفر بھی سلو ہو گیا۔ بندے رل کے ٹردے پہ ہونا 5-7، انہاں وچ ایک مٹھا ٹرنا ہوئے نا، تے سارے ان دی وجہ تو مٹھے ہوئے دیں تے ان بار بار او تانے دیں دے نے، نہ ہی تیرے کو ٹریندہ تے تو ساڑے نہ ڈرن دی کیڑی لوڑ آئی، تو کیوں سان بھی پریشان کیتا؟ اینج کر دیاں
آخر ادھے راہ جا کے انہاں آکھیا حلیمہ این کام نہیں بڑھنا، تو ہوڑی علی پیچھے آ جانا، اسی اگے ٹر بنیاں۔ وہ اگے ٹر گئیاں، مکے اندر جا کے انہاں گھر گھر دستک دیتی ہے، جڑے بچے سارے اس وقت موجود آئے، جڑے لوگ دینا چاندے آئے، وہ لے کے تے آ گئیاں، وہ اپنے انہاں دروازے کھٹکھٹا کے سارے اکٹھے کر لائے۔ حضور انہاں لوگاں دی نظر وچ تے آپ یتیم نے، دائیاں نے سوچیا اسی کہ انہاں کے دینا جدہ پیو کوئی نہیں، وہ سن لاگ کیڑے دینے نے، وہ اتے آپ بیچارہ مسا مر کے اپنے زندگی دا خرچہ چلان دے قابل بھی نہیں، ایک بیوہ عورت ہے، ضعیف بڑھا ہوتا سو رہے، انہاں سن کے دینا، وہ چھڑ کے ٹر گئیاں نے۔ میرے شیخ طریقت حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا بظاہر تے اونا دائیاں نے حضور نو چھڑیا نا، لیکن حقیقت کچھ ہو رہے، جنہاں اپنے جسم، اپنی طاقت اور اپنی سواریاں ہوتے مان ہائی، رب دے یار نے اونا دائیاں نو پسند نہیں کیتا، جڑی رب دی رحمت دے سہارے تے ٹریے، رب دے یار نے حلیمہ نو پسند کر لیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ حیدری، جالی، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم۔ آپ فرمانی نے ایک باری میں چکر تے لایا مکے دے اندر، ایک سرسری جیا میں جائزہ لیا، کوئی بچہ موجود ہے یا کوئی نہ، انہاں دسیا جی پہلو اتھے گزر گئیاں نے دائیاں جڑیاں سارے بچے سمیٹ کے لے گئیاں ہن تینوں کچھ نہ لب سی۔ حلیمہ کہنیاں نے کدی میں مقامی حالات والوے دیاں، کدی میں اس رات دے خواب بڑھوے دیاں، میں دل پہ میرا ایک گواہی دیندہ ہے کہ واہ واہنی حلیمہ تیرے تے آج کرم کمایا جانا ہے، واہ واہنی حلیمہ تیرے تے آج کرم کمایا جانا ہے، ایک یکتا گاہ ہے آج تیری جھولی پایا جانا ہے، او چارے گا تیریاں بکریاں نو نال تیرے حق پہچانے گا، پھر اسے نو ایک دن عرشاں دا مہمان بنایا جانا ہے، پھر اسے نو ایک دن عرشاں دا مہمان بنایا جانا ہے۔ حضرت سیدہ حلیمہ کہنیاں نے میں مکہ مکرمہ دیا گلیاں دے اندر چل دی جا رہی ہاں، پوچھ دی جا رہی ہاں، ہر بندہ ایک کہندا پیا کہ کوئی بچہ موجود نہیں ہے۔ میں سوچیا اللہ دے گھر خانہ کعبہ دے نیڑے آئیاں، چلو کعبے دا طواف تے کر لینیاں، اللہ دے گھر دی زیارت کر لینیاں، جڑا رب دے گھر دا منگتا ہوئے کدی بھی محروم نہیں رہندا۔ میں ٹردی گئیاں، خانہ کعبہ دا طواف کیتا ہے، رات دا وقت ہے، صبح فجر ہونے والی ہے۔ برادران زی وقار حضرت سیدہ حلیمہ کہنیاں نے میں تے میرا خامد ایک سائر تے چپ کر کے بیٹھ گیا، ایک چٹی داڑھی والے بزرگ آئے نے، بابا جی آئے نے، آ کے میرے کو بہ گئے نے اور میرے کو پوچھنے لگے تیرا نام کی ہے؟ میں دسیا میرا نام حلیمہ ہے۔ انہاں پوچھیا تیرا تعلق کیڑے قبیلے نال ہے، تو کتھوں آئی ہے؟ میں دسیا میں بنو سعد دی دائی ہاں، بنو سعد قبیلے نال میرا تعلق ہے۔ اتنی گل سنیے بابا جی مسکران لگ پے نے۔ میں کہنی ہاں بابا جی مذاق اڑان دی کیڑی لوڑ ہے؟ میں اگرچہ غریب مسکین ہاں، تساں میرے کو نا پتہ پوچھیا ہے، میں نا پتہ دس دیتا ہے، ہن میرا مذاق اڑان دی میرے تے ہسن دی کیڑی لوڑ ہے؟ او بابا جی کہنے لگے میں مذاق نہیں اڑا رہا، میں ہسدا نہیں پیا، میں تے تینوں مبارکباد دینا آیا وا، میرے گھر وچ ایسا پوترا پیدا ہویا جڑا خدا دی خدائی دا شہنشاہ بن کے آیا، اجے پیدا نہیں سی ہویا کہ رب دے نبی شان مبارکاں دے کے جاندے رہے، اجے دنیا تے نہیں سی آیا کہ اودیاں برکتاں دا ظہور ہو گیا، سن غیب وچوں دسیا جاندا رہیا اے لال کسے ہور نو نہیں دینا، اگر اے دینا ہے تے اس حلیمہ نو دینا ہے جڑی بنو سعد وچوں آئی ہے، بنو سعد قبیلے نال جس دا تعلق ہے۔ حضرت حلیمہ کہنیاں نے میں سوچیا خالی جان تو بہتر ہے بابا جی دے
نال ٹر جاواں جدوں میں انہاں دے گھر وچ گئی ہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر آرام کردے پے نے سرکار دے اوتے ساوے رنگ دا کپڑا پیا ہویا ہے حضرت سیدہ آمنہ دے چہرے نو ویکھیا انہاں دے انوار و تجلیات نو ویکھیا میرا دل خوش ہو گیا جس دی ماں ایڈی برکت والی ہے یقیناً او لال بھی بڑیاں شانہ والا ہوئے گا برادران ذی وقار حضرت حلیمہ کہنیاں نے میں عرض کیتا اے آمنہ ہن دیر ڈالا اپنا سونا پختہ والا لال میں وکھا دے حضرت سیدہ حلیمہ کہنیاں نے جدو سیدہ آمنہ نے سرکار دے چہرے تو نقاب ہٹایا او کپڑا ہٹایا سامنے چہرہ نظر آیا میرے دل نے گواہی دیتی ہے حلیمہ کچھ اور ملے یا نہ ملے اے بچہ ضرور لے کے جانا ہے جنہوں ویکھیاں دل وچ ٹھنڈ پہ جاندی ہے بریلی دے تاجدار امام عشق و محبت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماندے نے بچپن اندر ہر بچہ معصوم ہوندا ہے چہرے تے معصومیت دا اظہار ہوندا ہے جڑا رب دا یار ہوے کائنات دا تاجدار ہوے او تے چہرے دا جمال کیسا ہوے گا اس واسطے آپ فرماندے نے اللہ اللہ وہ بچپن کی پابند اللہ اللہ وہ بچپن کی پابند اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام حضرت حلیمہ کہنیاں نے میں ویکھیا میں کیا اللہ نے میری قسمت ایسی جگہ دیتی ہے ایسے میرے بختاں دا ستارہ عروج تے آ گیا اے بچہ میں ضرور لے کے ویسا سارے معاملات ہوئے گل بات ہوئی حضرت سیدہ آمنہ نے دعاواں دے کے رخصت کیتا رخصت کر کے میں سوچیا حضرت حلیمہ کہنی نے میں سوچیا جس رب دے توکل ہوتے جس دے سہارے ہوتے میں آئی آسنا اس نے کرم کیتا ہے اپنے فضل دے نال اس نے ایک سونا لال میں نے عطا کیتا ہے ہن اللہ دا شکر بھی تے ادا کرنا چاہیے ہے نا پہلو جس میں کچھ نہیں لبدا پھر تو میں مسجد وڑ کے بہ گئی آس خانہ کعبہ ٹر گئی آس ہن رب نے کچھ عطا کیتا نا تے ہن بھی اللہ دا بوہا جا کے ویکھنا چاہیے ہے اے ساڈے واسطے بھی سبق ہے جس ویلے ویلے ہو بھی ہے کنگال مفلس ہو بھی ہے اس ویلے تے مسجد چاہنے ہاں یا اللہ تو ہی سہارا ہے یا اللہ تو ہی کرم کرنے والا ہے جس ویلے اللہ کریم دستگیری فرما دے وے رب مہربانی کر دے وے اس ویلے سن خدا دا بوہا بھول ویندا ہے اس ویلے اسی خدا دے دروازے تو دور ہو جانے ہاں حلیمہ کہنیاں نے میں سوچیا رب دا شکر فوراً ادا کرنا چاہیے ہے میں لے کے گئی ہاں حضرت سیدہ حلیمہ دے بیان ہے حجر اسود بڑا متبرک اور بڑا مقدس پتھر ہے جنت چو آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے وہ جنت چو آپ نے ذریعے نہ وہ پہنچیا تے حجر اسود دا میں آکھیا اس بچے نو بوسا دیوا لینیاں جو بڑے بڑے بھی بوسا دیندے نے تے بڑا برکت آڑا ہے سیدہ حلیمہ کہنیاں نے اجے میں اس پاسے ٹردی پئیاں نا حجر اسود اپنی جگہ چو باہر نکلیا آ کے مصطفیٰ دے رخسار دے بوسے لیندہ پہ آئے میں نے پتہ تے لگ گیا اللہ پاک نے کرم کیتا ہے بڑی کوئی اعلیٰ شے میں مل گئی ہے اس واسطے برادران گرامی قدر محبت والا بولیا تے کہندا ہے اے کون آیا اج دنیا اتے تے ہویاں گلی گلی روشنایا آج ابراہیمی گلشن اندر او بڑیاں عجب بہار آیا جس نو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دعائیاں آزم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ ملدیاں رہ گئیاں دائیاں حضرت حلیمہ آپ کہنیاں نے میں لے کے ٹر پئی جدوں میں سونے نو اپنی ڈاچی تے سوار کیتا نا اوہی ڈاچی جڑی اتنی کمزور آئی کہ ٹر نہیں سکدی اس نے دوڑنا شروع کر دیتا ہے وہ قافلے والیاں جڑیاں میرے تو پہلے اگے جا چکیاں
انہاں ساریاں جس ویلے ویکھیا حلیمہ تیری رفتار نہ ویندی پئی ہے، انہاں آکھیا کوئی والگاں حلیمہ نو لب پیا، لگدا ہے انہاں بچہ بھی دیتا ہے، انہاں سواری بھی دے دیتی ہے۔ جدوں میں گزر دی جا رہی ہاں نا، انہاں آکھیا حلیمہ لگدا ہے تو سواری بدل لئی ہے۔ میں آکھیا نا نا سواری تے ہوئی ہے، ان سوار برکتاں والا آ گیا ہے، سواری تھے ہوئی ہے، سوار بے مثال آ گیا۔ برادران گرامی قدر حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدوں اپنے گھر دے اندر پہنچیاں نے، سارے قبیلے دے اندر سارے علاقے دے اندر دھما مچ گئیاں نے۔ حلیمہ بڑا بے مثال لال لے کے آ گئی ہے، حلیمہ بڑا برکتاں والا بچہ لے کے آ گئی ہے، جدیاں برکتاں دے نال ایدے گھر وچ چانن ہو گئے نے، ایدے گھر دے اندر خوشبواں آ گئیاں نے۔ حضرت سیدہ حلیمہ نے اپنیاں ساریاں سہیلیاں نو سارے محلے والے نو اکٹھا کیتا ہے، جڑیاں گلاں کردیاں جا رہیاں نے۔ پنجابی دے شاعر نے بڑا سونا ترجمہ کیتا ہے، تے شاعر کہندا ہے آکھے حلیمہ ہویا کمالے، آکھے حلیمہ ہویا کمالے، جدا ملے کوئی نہیں او ملیا لالے، جدا ملے کوئی نہیں او ملیا لالے، جیڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیاں، انہوں لے کے آئیاں، انہوں لے کے آئیاں۔ حسدات ہوندے شجری سویرے، حسدات ہوندے شجری سویرے، اوتھے رحمتاں دا ڈیرا جتھے رکھے دا پیرے، اوتھے رحمتاں دا ڈیرا جتھے رکھے دا پیرے، جیڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیاں، انہوں لے کے آئیاں۔ برادران گرامی قدر جنہ دنہ دے اندر میرے آقا سیدہ حلیمہ دے گھر وچ گئے نے، سیدہ حلیمہ دے اپنے بچے بھی موجود نے، حضرت سیدہ حلیمہ دی اپنی سکی اولاد بھی موجود ہے۔ اے ہر بندہ جان دے کوئی پرایا بھاویں جتنا مرضی پیارا کیوں نہ ہوئے، اپنی اولاد دی جگہ تے کوئی نہیں ہوندا، اپنی اولاد سب تو زیادہ پیاری ہوندی ہے۔ لیکن خدا دی قسم ہے سیدہ حلیمہ دے گھر دے اندر میرے آقا دے جتنے بھی سال گزرے نے، ویکھ لو سیدہ حلیمہ نے محمد عربی تو اپنی اولاد وار دیتی ہے، حضور دا اتنا احترام کیتا ہے، میرے آقا دا اتنا پروٹوکول رکھیا ہے۔ شاعر اس واسطے کہندا ہے حضرت سیدہ حلیمہ کہنیاں نے اس وچ تے سکیاں وچ ونڈ نہیں کیتی، اس وچ تے سکیاں وچ ونڈ نہیں کیتی، اینو سون لگیا میں کدی کنڈ نہیں کیتی، اینو سون لگیا کدی کنڈ نہیں کیتی، او جدا چن کھڈونے اونوں لے کے آئیاں، اونوں لے کے آئیاں۔ برادران گرامی قدر ہن ساریاں دائیاں کٹھیاں نے جڑیاں مکے وچوں بڑیاں بڑیاں سرداراں دے بیٹے لے کے آئیاں نے، بڑے بڑے مال و دولت والے لے کے آئیاں نے، او انہاں نوں پالدیاں پیاں نے، پر اللہ دا یار حلیمہ نوں پالدا جا رہا ہے۔ حضرت حلیمہ دیاں سکیاں کھجوراں اگ گئیاں نے، آپ دے ویڑے وچ بہار آ گئی ہے، بیمار بکریاں تے ڈاچیاں انہاں نوں اللہ کریم نے نمی صحت تے زندگی تے تازگی عطا فرما دیتی ہے۔ حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس وقت اپنے گھر دے بدلے ہوئے حالات ویکھے نے تے اپنی انہاں ساریاں محلے داراں نوں کہنیاں نے پہلے حال کی سن ہن حال کی ہے، پہلے حال کی سن ہن حال کی ہے، تساں جان دیاں پہلے میرے بچے تواڈے گھراں وچوں منگ کے لے کے آندے نے، محلے وچ جڑا غریب ہوے بچے بیچارے بھی منگ تنگ کے لے کے آندے نے، پہلے حال کی سن ہن حال کی ہے، میرے لال اگے تواڈے لال کی نے، میرے لال اگے تواڈے بال کی نے، جیڑا سب تو سونے اونوں لے کے آئیاں، اونوں لے کے آئیاں۔ آکھے حلیمہ ہویا کمالے، آکھے حلیمہ ہویا کمالے، جدا ملے کوئی نہیں او ملیا لالے، جیڑا سب تو سونے اونوں لے کے آئیاں، اونوں لے کے آئیاں۔ حضرت سیدہ حلیمہ
کتنے حضور دے معجزات نے جڑے آپ دے گھر دے اندر ظاہر ہوئے نے چند اونا حضور دی انگلی اتے حرکت کردہ ویکھیا حضور دے صدقے دے نال انہاں دے چہرے اندر انہاں دے ویڑے اندر انہاں دے گھر دے اندر بہاراں آ گئیاں نے ایک آخری واقعہ جدوں حضور حضرت حلیمہ دے گھر وچوں واپس آ گئے حضور نے نبوت دا اعلان کیتا تے بعد وچ بھی اپنے انہاں دودھ پلان والی ماں نوں اور انہاں دے قبیلے نوں بڑا یاد رکھدے آئے مکے دیاں کافراں نے جس ویلے حضرت حلیمہ دے گھر والے انہاں دا نام ہے حضرت حارث انہاں نوں ویکھیا نا تے انہاں نوں بلا کے آکھیا تسی بڑے سیانے ہو اور محمد بن عبداللہ دوڑا بڑا حیا کر دینے انہاں دے اپنے والد صاحب تے دنیا تو فوت ہو چکے نے دوڑی بیوی نے انہوں نے دودھ پلایا اور دوہن باپ دی جگہ تے احترام دین دینے بیکھو نو کیوں جیاں گلاں کر دینے وہ آدھیں جی انسان مر ویسی اس تو بعد اللہ دوبارہ زندہ کر دے سی اور یہ سارے موئے ہوئے پرانے پچھلے ہزاراں سال پہلے وہ بھی اٹھ ویسن اللہ انہوں نے زندگی دے سی اس تو بعد حساب کتاب ہو سی چنگیاں نو جنت مل سی ماڑیاں نو دوزخ مل سی فرشتے ہو سن یہ وہ ساڑی عقل تے گلاں نہیں ہونیاں دوڑی وہ گل سن دے نے بڑا تسی انج کرو جا کے نا تے وہ ساری گل انہوں نے دسو تے انہوں نے آکھو بے وہ جی گلاں نہ کرو اگاں پیو دادے دا جڑا دین چلدا ہوندا ہے نا تسی اسے دے مطابق زندگی گزارو سن نہ چھیڑو حضرت حارث حضرت حلیمہ دے شوہر آپ نے گلاں سنیاں آئے حضور دی بارگاہ دے اندر سرکار نو آکے دسیا کہ مکے والے تے او جیاں گلاں دستے نے ہن میں تسی دسو نا میں جا کے کی جواب دیواں حضور نے فرمایا ابا جی گل سنو جیڑیاں میں گلاں پہ کردا نا یاد رکھ لو ایک ایک کر کے ساریاں سچیاں ثابت ہو سن اور جس ویلے اللہ دوبارہ اٹھو سی نا جیڑا رب پہلی باری بغیر نشان تو پیدا کر سکتا ہے نا وہ رب دوجی باری بھی پیدا کر سکتا ہے اللہ دوبارہ جس میں پیدا کر سی نا حضور دے لفظ سنو اور پھر حضرت حارث دا بیان کرنا سنو آپ نے فرمایا ابا جی میں دوڑا بازو پکڑ کے دوڑا ہاتھ پکڑ کے نا میں یاد کراؤ سا اس ویلے قیامت والے دن کہ ویکھو جو میں آدھا سا جو سارا کچھ پورا ہو گیا حضرت حارث اسلام قبول کیتا پھر بڑے فخر نال آدیاں کہ میرے بیٹے محمد نے میرے نال وعدہ کیتا ہے میں دوڑی باں پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے یاد کراواں گا اور لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں میں تے جنت دی ضمانت مل گئی ہے میرا بیٹا محمد جدو قیامت والے دن میرا بازو پکڑ لوے گا پھر جنت تو پہلے چھوڑے گا نہیں جنت عطا کر کے چھوڑے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ مرحبا ایک ضروری گل درمیان سکپ ہو گئی رہ گئی او میں گل کر دے ماں کہ جس میں حضرت سیدہ حلیمہ آپ حضور دے گھر پہنچی ہیں نا تے سیدہ آمینہ نے اپنا بیٹا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیش کیتے ہیں کہ دودھ پلاؤ دودھ پلا کے ویکھنا بھی تو ضروری ہے کہ بچہ دودھ پیندا بھی ہے کہ نہیں لے کے ٹر وینی اور بعد وچ دودھ نہ پیندا تے مسئلہ بن جانا ہی حضرت حلیمہ کہنی ہے میں حضور نو چاہ کے میں اپنی چھاتی نہ لایا سجے پاسے سرکار نے منہ لایا تے حضور نے دودھ پی لیا ہے میں خوش ہو گیا کہ حضور نے قبول کر لیا ہن گل بن گئی ہے دوجے پاسے میں سرکار نو لایا نا تے کملی والے رب دے یار نے دودھ نہیں پیتا میں آکھیا ہو سکتا ہے بچہ ہے بس ایک باری رج گئے اسی دوبارہ سجے پاسے لایا تے سرکار پھر دودھ پینے لگ پے میں ہٹا کے کھبے پاسے لاؤنی ہے حضور دودھ نہیں پیندے دو تین دفعہ جدو انج ہویا تے میں حیران ہوگی کہ چھوٹا جہا بچہ 7 دن جس دی عمر ہے تے اے اس طرح پیا کردا ہے پھر حضرت حلیمہ کہنی نے میرے دل وچ خیال آیا کہ انہاں دناں دے اندر میرا سکا پتر بھی موجود ہے جڑا دودھ پین دی عمر دا ہے تے رب دے یار نے دسیا اے کائنات والیو ایک پاسے دا دودھ چھڑ کے میں اپنی امت رو سبق دیندا پیا محمد کائنات تے بھائیاں دا حق غصب کرن نہیں آیا حقداراں دا حق دلان واسطے آیا ہے اے میرے آقا دا اسوہ حسنہ اس ویلے جس ویلے سرکار نے کلمہ بھی نہیں پڑھایا پھر جدو سرکار نے کلمہ پڑھایا اس وقت آپ دی تعلیمات دا کی عالم ہوئے گا دعا کر دیں اللہ کریم حضور دی محبت بھی عطا فرمائے تے سرکار دے نقش قدم تے چلن دی توفیق بھی عطا فرمائے اللہ ساڈا سارے دا خاتمہ بالخیر فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین